السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادبی سپارے حصہ نثر کی سبق مصاحبوں کی نوک جھونک، جس کے لکھنے والے پنڈت رتن ناتھ سرشار ہیں۔ انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھیں۔ ان کتابوں میں کچھ کتابیں ایسی ہیں جو بہت مشہور ہوئیں اور لوگوں کو پسند آئیں، جیسے اس میں پہلی کتاب ہے فسانۂ آزاد، اور اس کے علاوہ دوسری تصانیف خدائی فوجدار، اور تیسری کتاب سیر کوثار۔ مگر شرسار کو زندہ جاوید بنانے والی کتاب فسانۂ آزاد ہی ہے۔ یہ مصاحبوں سے نوک جھونک یہ ہماری درسی کتاب سے لیا گیا۔ اس میں انہوں نے ایک آدمی کو سامنے کھڑا کیا جو بڑا آدمی ہے، میاں آزاد نام دیا، اور ان کے مصاحب رفقا خوشامد کرنے والے بہت سارے تھے۔ کل ملا کر کے یہ ہے کہ اس میں نوک جھونک بتلائی ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا، اچھا اور خراب کہنا۔ یہ عادت کسی کو برا بھلا کہنے والی، کسی پر پھپکیاں کسنے والی، کسی کو لان تان کرنے والی، یہ عادت بہت بری ہے۔ اور جیسا کہ اسلام دھرم بھی سکھلاتا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم الخبیر۔ اے لوگو، تمہیں جو پیدا کیا گیا ہے وہ ایک ماں اور ایک باپ سے، اور تمہیں قبیلوں میں، خاندانوں میں بانٹ دیا گیا اس لیے تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ اور دوسری جگہ اور کوئی یا ایھا الناس، اور دوسری جگہ اللہ نے پھر آگے اسلام دھرم سکھلاتا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ کوئی قوم کسی قوم پر، کوئی قبیلہ کسی قبیلے پر، اور کوئی برادر کسی برادر پر پھپکیاں نہ کسے، برا بھلا نہ کہے۔ یہاں تک کہا اسلام نے کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ اگر کسی کو بلانا بھی ہو تو پیار اور محبت کی نام سے پکارا جائے، اچھے نام سے پکارا جائے۔ اور پھپکیاں کسنے والا، برا بھلا کہنے والا، یہ ساری اور خوشامد کرنے والے یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں، وہ بھی پیٹھ پیچھے، اور اگر سامنے آ جاتے ہیں تو پھر تو ایسا، وہ کہتا تو ایسا، کوئی کہتا ہے لیمو نچوڑ دوں گا، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ تو فلاں ہیں اور یہ تو عقل سے پیدل ہیں، کوئی کہتا ہے یہ کسی چیز میں چل نہیں سکتے، یہ گرمی، یہ سیاہ۔ تو اس طریقے سے ہر آدمی ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، اور کسی کو کچھ کہتا ہے، کوئی کسی کو کچھ کہتا ہے، یہ ساری چیزیں اور سارے طریقے غلط ہیں۔ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے والا، ایک دوسرے پر تیکھی نوک جھونک کرنے والا، اور
اپنی بڑائی کرنے والا اور اپنے آپ کو بڑا بننے والا، یہ سارے کے سارے لوگ جو بھی اس طریقے کا کام کرتے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ مان جائیں، اور سارے کے سارے لوگ اس سبق سے ہمیں جو سبق ملا ہے، اس کا جو نچوڑ ہے وہ یہی ہے کہ آدمی کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے، زندگی گزارنا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کی برائی نہ کریں اور منہ پر کسی کی تعریف نہ کریں۔ منہ پر اگر تعریف کرتا ہے تو یہ مان کر کے چلیے کہ پیچھے وہ برائی کرتا ہوگا، اور جو پیچھے برائی کرتا ہے وہ بھی اپنی اس عادت کو چھوڑ دے، کیونکہ یہ ساری عادتیں، یہ برا بھلا کہنا یا کسی کو اپنی باتوں سے کسی کو ایسی باتیں سنائی جائے کہ جس سے کسی کے دل کو تکلیف پہنچے، یہ ساری کی ساری عادتیں بری ہیں اور ان بری عادتوں سے بچنا چاہیے۔ اور یہی چیز اس سبق کا مقصد ہے کہ ایسی چیزیں اپنی زندگی کے اندر نہیں لانا چاہیے کہ جس سے ہم کسی کی نگاہ سے گر جائیں اور لوگ ہمیں برا سمجھنے لگیں۔ اس نوک جھوک سے یہی چیز ملتی ہے۔ جیسے کہ ایک نے کہا کہ فرنگی بھی واللہ عقل سے پیدل ہیں، دوسرا بولا خدا کی قسم کیا لاگ ہے، تیسرے نے کہا خداوند یہ چلتا پرزا ہے، چوتھے نے کہا ماشاء اللہ ذرا اس وحشت کو ملاحظہ فرمائیے، پانچویں نے کہا یہ سر ہے یا ڈھیلے والا کدو، یہ توند ہے یا باگڑ مئو کا تربوجہ، چھٹے نے کہا ماشاء اللہ کیا چہرہ نورانی ہے، میاں آزاد نے یہ دیکھا کہ پھپتیوں کا گراب ہی پڑنے لگا، جسے دیکھو نئی سناتا ہے، جو ہے وہ بتاتا ہے، تو پرزے جھاڑ کر یہ بھی جواب ترکی دینے پر آمادہ ہو گئے۔ جیسے ہی ایک صاحب نے کہا ماشاء اللہ کیا چہرہ نورانی ہے، میاں آزاد طلب سے بولے واللہ اچھا غول بیابانی ہے، مصاحب اندھیرے میں بہت دور کی سوجی، رفیق اس کالے بانات کے دگلے پر مجھے تو دھوکا ہوا کہ کسم کی کھیت سے بنڈیلا نکل آیا۔ دوسرے نے کہا لگا کر کہا کس کھیت کے ہو؟ تو اس طریقے کی باتیں اس میں بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طریقے کی جملہ بازی کسی کو یا کسی پہ اپنی دھوس جمانا، کسی کو اپنے سے نیچا گرانے کی کوشش کرنا، یہ ساری کی ساری عادتیں، ساری کی ساری چیزیں یہ بری ہیں، اور ہم اس سبق سے جو سبق لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں سے الغرض میاں آزاد کا رنگ پھیکا پڑ گیا، مصاحبوں کا داو چل گیا، اور میاں آزاد بو چڑ بنا کر نکال دیے گئے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جب آدمی کو برا بھلا کہا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، بار بار تنگ کیا جاتا ہے، بار بار اس پر نکیر کی جاتی ہے، بار بار پھپکی کسی پر کسی جائے، تو وہ اس محفل سے یا تو خود چلا جاتا ہے یا اس محفل کا جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ بھائی آپ نہ آئیں، آپ کے آنے کی وجہ سے دوسرے لوگ آپ کی برائی کرتے ہیں، تو یا وہ برائی سن کر کے خود چھوڑ دیتا ہے وہ محفل۔ تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے کسی کا دل دکھے اور آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ چھوٹے۔ ہمیں ایک ساتھ مل جل کر کے رہنا چاہیے، کسی کے اوپر نوک جھوک اور بھفکیاں نہیں کسنا چاہیے۔ السلام علیکم۔